حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں اکیلے تھے کیونکہ وہ بنجر زمین تھی، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا اور انہیں زمزم عطا فرمایا، جس کی پوری ڈیٹیل سے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ آج یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس جگہ پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے آب زمزم کے پاس، وہاں سے ایک قبیلے کا گزر ہوا جن کو پانی کی تلاش تھی۔ وہ قبیلہ ہجرت کر رہا تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ حاجرہ علیہ السلام کو اور پانی کو، تو قبیلے کے لوگوں نے وہاں قیام کرنے کی اجازت مانگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اجرت عطا کرنی ہوگی۔ قبیلے والوں نے قبول کر لیا۔ اس طرح مکہ میں رہائش شروع ہو گئی۔ انہوں نے وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش وہیں پہ ہوئی۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت تھا کہ وہ سنسان علاقہ آباد ہوا، کیونکہ آپ نے اپنے بیوی اور بچے کو جب وہاں چھوڑا تھا تو دعا کی تھی کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس بنجر زمین میں، جنگل میں چھوڑا ہے تنہا، ان کو بسا دے تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو ملنے کے لیے بھی آتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ڈر سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ نبی کا خواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھی۔ تو آپ نے سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی آئی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں خواب کے مطابق ہی عمل کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنی خواب کو بیان کیا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، آپ کو جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ سے فرمایا، جب آپ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کریں تو میری پیشانی زمین کی طرف رکھنا تاکہ میں آپ کو نہ دیکھ سکوں، اور آپ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور چھری گردن پر رکھ کر چلا دی۔ تو آپ کو ایک دمبے کی آواز آتی ہے۔ آپ نے حیران ہو کے جب اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ دمبا ذبح ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں صحیح سلامت۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، جس پر وہ پورے کھرے اترے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر دیا تھا۔ قیامت تک آپ کی اس قربانی کی سنت پر عمل کیا جائے گا، اس لیے دنیا بھر کے تمام مسلمان حج کے موقع پر جانور قربان کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس آزمائش پہ پورا اترنے کا صلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کو ایک اور بیٹا عطا فرما دیتے ہیں جس کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال تھی اور سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنانے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو سارہ علیہ السلام حیران ہو گئیں اور پوچھتی ہیں، میں تو بانجھ ہوں اور بوڑھی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، تو ہمیں کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ آتے جاتے رہتے تھے۔ جو حضرت سارہ علیہ السلام ان کی پہلی بیوی تھیں، وہ ان کے ساتھ رہتی تھیں، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ مکہ میں آباد ہوئے، اور آپ ان سے ملنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے اپنے بیوی اور بیٹے سے۔ تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر بنائیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر حجر اسود بھیجا جو کعبہ میں نصب کیا گیا۔ تعمیر کے دوران ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے تھے تو آپ کے پاؤں پتھر کے پگھلنے کی وجہ سے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس پر آپ کے پاؤں کا نشان پتھر پہ آ جاتا ہے۔ اس پتھر کو وہاں پر بعد میں نصب کر دیا جاتا ہے، آج وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عرفات کے پہاڑ پہ چڑھ کے آپ نے آواز لگائی، لوگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بیت الحرم کا حج کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ڈال دی تھی۔ آج تک ہر مسلمان کا دل اسے مجبور کرتا ہے، اس کی محبت جوش مارتی ہے کہ وہ حج اور عمرہ کرنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر جائیں۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہر سال اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حج اور عمرہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تب آپ کی عمر مبارک 175 سال کی تھی۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو اس سے پچھلی تینوں ویڈیوز بھی دیکھیں ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر۔